السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کا لیسن کچھ ریوائز کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیطان کن کن طریقوں سے انسان کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اس میں کل ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا نیا لیسن؟ ترک الصلاۃ اب التہاون بہا. ٹھیک ہے نا، نماز کو چھوڑنا یا اس کو ہلکا سمجھنا. تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی نماز کے معاملے میں ہم کیا کوتاہی کرتے ہیں؟ نمبر 1، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اور پھر نہ پڑھنے کے بعد اس پہ تعویلیں بھی کرنا کہ نہ پڑھ کے بھی ہم اچھے ہی ہیں. ان لوگوں کو برا بھلا کہنا جو نماز پڑھ کے انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی قصور کر بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کو اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی اچھے ہیں دوسروں سے. اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو وہ کس طرح شیطان کے ٹریپ میں آتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، وقت کی پابندی نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں. یاد ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. نماز میں دھیان ہی نہیں ہوتا، بار بار شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا اور صفیں صحیح نہیں بناتے. جی ہاں، یعنی نماز کی جو شرائط ہیں یا واجبات ہیں ان کو پوری طرح ادا نہیں کرتے. اور جی ہاں، لباس کا صحیح اہتمام نہیں کرتے. اور جی ہاں، نماز میں سکون نہیں ہوتا، ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. اور طہارت کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا. جی ہاں، اور دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہو تو خوب لمبا کرتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں، یعنی جتنی نماز پڑھ رہے ہیں نا اس سے زیادہ اس کو اور اچھا کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے. کتنا ہی کافی ہے نئی دعائیں سیکھنا یا نئی چیزیں اس میں سیکھنا. اور جی ہاں، بعض اوقات شیطان ہمیں اس طرح ورغلاتا ہے کہ ہم بظاہر ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس اچھے کام میں ہمارا دل اتنا لگا دیتا ہے کہ ہم نماز لیٹ کر دیتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں؟ یہ بھی تو اچھا کام ہے نا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا. لیکن اب اس موقع پر ہمارا امتحان کیا ہے کہ خواہ یہ نیکی کا کام ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نماز وقت پر پڑھیں. نماز باقی سارے اچھے کاموں سے بہترین کام ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. جی نماز کی چوری، رکوع سجود پراپر نہ کرنا. نمبر 9 تھا الافتراء علی اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا. جی ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جن کی کوئی دلیل نہ ہو. اس میں سب سے پہلے تو شرک آتا ہے، کفر آتا ہے. اللہ کا شریک کسی کو قرار دینا یہ سب سے بڑا جھوٹ گھڑنا ہے اللہ پر. ٹھیک ہے. اور جی ہاں، بعض اوقات اپنی کسی بات کو بہت زور دے کر کہنے کے لیے یا اس کو منوانے کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ نہیں کہا ہوتا. بعض اوقات کسی حدیث کو آیت بنا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی آیت کو ہم حدیث کہہ دیتے ہیں. وہ بھی بغیر علم کے بات کرنا ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. جب تک آپ کو پکا یقین نہ ہو کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے، اس کو آیت یا حدیث اپنی طرف سے نہ کہیے. جی ہاں،
یعنی کچھ احکامات کو ہم مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں. مثلا کئی لوگ بڑی جرت سے کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم. اور جیسے ہم بات کر کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سوچا ہو کہ میں اس کو یہ نہیں دیتا تو پھر ہم کیسے خود سے کہہ سکتے ہیں اللہ نے یہ سوچا یا نہیں سوچا؟ کیا ہم اللہ کے دل کا حال جانتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوچ جانتے ہیں یا اس کے فیصلوں کو ہم جانتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے. 10ویں چیز التحاکم الی الطاغوت، طاغوت کی طرف فیصلے لے جانا، یعنی ایسے ججز کے پاس جانا جو رشوت لے کر غلط فیصلے کرتے ہوں. نمبر 11 تزیین الباطل فی صورت الحق، باطل کو مزین کر کے حق دکھانا، یعنی ہے غلط چیز لیکن اس کو اچھا کر کے دکھانا، برائی کو خوبصورت بنا دینا. مثلا کون کون سی برائیاں ہمارے ہاں بہت شوق سے کی جاتی ہیں یا ان کو برا سمجھا نہیں جاتا؟ یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے والے بھی گناہ سمجھتے ہیں اور دیکھنے والے بھی گناہ سمجھتے ہیں، برائی کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں، اس کو روکتے بھی ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل غلط اور انتہائی ناروا کام ہم اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، داد دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہی نہیں بلکہ اس میں خوشی خوشی شریک ہوتے ہیں. جی، شادی بیاہ کی ایسی رسومات کے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود توڑی جا رہی ہوں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے ذریعے شیطان ہمیں ٹریپ کرتا ہے. اسی طرح اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اور اس میں بھی ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی چیز خرید لیتے ہیں پھر سب کو دکھا بھی رہے ہوتے ہیں بڑی خوشی سے، حالانکہ وہ ہماری حیثیت میں نہیں ہوتی خریدنی، نہ ہم اس کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ہماری حقیقت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنے ہی لوگ صرف نام کی خاطر قرض لے کے بعض اوقات مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے، حالانکہ ہوتا نہیں. یہ جھوٹ کا لبادہ اوڑھنا ہے اور اس جھوٹ کے لبادے میں وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا شیطان کا ٹریپ ہے جس میں لوگ آسانی سے پھنس جاتے ہیں، صرف دکھاوے کی خاطر، صرف نام کی خاطر، صرف جھوٹی شہرت کی خاطر. آپ وہ ہیں نہیں جو آپ بن کے دکھا رہے ہیں، چاہے علم کے ساتھ، چاہے مال کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ. اور آپ دیکھیے خاص طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ اس قسم کے جھوٹ سے کس طرح دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب کوئی رشتہ لینے جاتا ہے، دیتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح کتنی خود نمائی ہوتی ہے اور کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسی آمدنی دکھائی جاتی ہے یا ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ دوسرا دھوکے میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ان کے بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے، حالانکہ مقروض ہوتے ہیں وہ. تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے اور انسان اس کی چال میں آ جاتا ہے اور ایک صریح برائی کو وہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. جی جی ہاں، بعض اوقات چیریٹی کے نام پر ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو سراسر حرام کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اور اس کو بھی بڑا خوشنما بنایا ہوا ہوتا ہے اور سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دین کے نام پر بھی جو کرتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں اس سے پہلے جو وہ میلاد کرتے ہیں اور اس میلاد کے اندر اتنی شرکیاں نعتیں اور اس کو جو ہے نا خوبصورت کہ ہم اللہ کا نام لے کر جو ہے شروع کر رہے ہیں ان تقریبات کو جو ہے، اور اس کو اس طرح الیبوریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح ڈیکوریٹ ہر چیز کی جاتی ہے کہ سب خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جھوم بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی بھی بدعات ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. یعنی بدعات کو خوشی سے کرنا یہ سوچ کے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے. یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ بدعت کے راستے سے بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ وہ انسان سے محنت بھی کرواتا ہے اور اس کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ تم نیکی کا کام کر، حالانکہ اس پر اس کی الٹی پکڑ ہونے والی ہے، وہ نیکی شماری نہیں ہوگی. یہ چراغاں، یہ جلوس نکالنے، یہ جن کی کوئی دین میں اصل ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو تزیین الباطل فی صورت الحق، باطل کو حق بنا کے دکھانا، برائی کو خوشنما بنا کے دکھانا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نمبر 12 ایذاء الانسان، انسان کو اذیت دینا. یعنی شیطان انسان کو فزیکلی بھی ٹارچر کرتا ہے. بعض اوقات وہ کیسے ہوتا ہے
جیسے کچھ بیماریاں حدیث میں آتا ہے کہ الطاعون وخز اعدائکم من الجن، یعنی طاعون کی بیماری جو ہے یہ تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے کچوکا ہے، یعنی ان کے اثر سے ہوتا ہے. جی کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بہت مگن ہوتے ہیں، ایک دم سے پن چپتی ہے اور وہ ایک دم سے آپ کا ذہن جو ہے نا ادھر چلا جاتا ہے کہ میں جا کے اس کو تھوڑا سا کھجا لوں یا کچھ کر لوں. جی ہاں، اسی طرح جنوں کی نظر بھی لگتی ہے، انسانوں کے علاوہ جنوں کی نظر بھی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم انسانوں کو تو دیکھ کے پھر بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ اپنے اوپر، لیکن جنوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. تو کتنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ پروٹیکٹ کریں. جی پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ جو بڑے بزرگ گھروں میں بتاتے تھے، جو بھی آپ نے بات کی جنات کے حوالے سے، جیسے وہ کہتے تھے بال کھول کے نہیں پھرنا، یا اس طرح چھت پہ نہیں جانا، اس وقت یہ نہیں کرنا، اور وہ اس کو ریفرنس دیتے تھے جنات کے حوالے سے. تو یہ وہی والی بات ہوئی نا کہ اب ہم اس کو سمجھتے ہوئی تو دقیقاً اسی باتیں یہ تو ایسے ہی بزرگ کہہ دیتے. جیسے سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، یا اسی طرح ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، کیونکہ پھر اس میں وہ انتقاماً کچھ نہ کچھ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جنوں کے اثرات سے ہوتی ہیں، خواہ ان کی نظر ہو، خواہ ان کا کچوکا ہو، خواہ ان کا جسم کے اندر داخل ہونا ہو، یا جیسے ابلیس جو تھا آگ کے شعلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بات آپ نے خود فرمائی. اور بعض اوقات گھروں میں جیسے آگ وغیرہ لگ جانا، شارٹ سرکٹ ہو جانا، بغیر کسی وجہ کے اچانک کچھ نقصان ہو جانا. 13ویں چیز نمبر 13 الغضب والعجلۃ، غصہ اور جلد بازی، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. حدیث میں آتا ہے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. الانات تحمل، بردباری، ٹھہراؤ. انات کہتے ہیں ٹھہراؤ کو، ٹھہراؤ سے کام کرنا، آرام سے کام کرنا، سکون سے کام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بڑے سکون سے کام کر رہے تھے، مثلا کہیں جانا ہے آپ کو، تیاری کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے چیزیں رکھ رہے ہیں، اتنے میں گھر کا کوئی فرد جلدی مچا دیتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، اور آپ بڑی اہم چیز بھول کے ہی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے مواقع پر جلد بازی کروا کے شیطان بعض اوقات بڑے بڑے نقصان کرواتا ہے. بعض فیصلے جلدی کروا دیتا ہے، اور بعض کام جو سکون سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ جلد بازی میں اور گھبراہٹ میں انسان کچھ سے کچھ کر دیتا ہے، الٹ کر دیتا ہے، غلط کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود پریشان ہوتا ہے، اوروں کو بھی کرتا ہے. جی استاذہ، انہوں نے بھی ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، غصہ اور جلد بازی کا. اور جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں یا روڈز پہ ہم سبھی گزرتے ہیں، اور کتنا ہم اس کو عام زندگی میں ہر روز آبزرو کرتے ہیں کہ جو آج کل ڈرائیونگ کا حال ہے اس میں پہلے جلد بازی ہوتی ہے اور جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر غصہ. یعنی ہم وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں نا، چونکہ تعلیمات سے دور ہیں تو ہماری زندگی میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے. ہمارے بچے اور ہم سب کو شامل کروں گی، ہم وہ غذائیں کھاتے ہیں جو ہمارے اندر اجلت پیدا کرتی ہیں، یعنی جلد بازی. جی بالکل، فاسٹ فوڈز. اور اس کے علاوہ ہم زندگی میں بھی جس کو کہتے ہیں نا شارٹ کٹ، جی شارٹ کٹس چاہتے ہیں، جلدی سے کامیابی مل جائے، اوور نائٹ امیر ہو جائیں. جی بالکل. پھر جب نہیں ہوتا تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ غصے کی صورت میں. جی غصے کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں. جی کام ہم چاہتے ہیں بس جلدی ہو جائے، مثلا بیٹی کی شادی جلدی ہو جائے، اور جلدی کیوں نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی بھی جہنم اور بچوں کی بھی اور سب کی. ہر کام کا ایک وقت ہے، ہم خود بھی کہتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہے، پھر اس وقت کا انتظار بھی نہیں کرتے، اس سے جلدی بچاتے ہیں. اگلا ہے فتنۃ الانسان عند الموت، موت کے وقت انسان کی آزمائش. اللہ سب کو محفوظ رکھے. یعنی شیطان مرتے وقت بھی نہیں چھوڑتا، اور اس کے لیے دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. جی ایک اور بھی ہے نا، اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت، وہ ڈفرنٹ چیز ہے، وہ اس میں نہیں آتا. اچھا، وہ موت کی تکلیف اور شدت تو اپنی جگہ ہے، اس سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، مگر یہ شیطان کا ورغلانا اس کے علاوہ ہے.
یہ جو بات ہے کہ آخری وقت پہ بھی ورغلاتا ہے، اس کو میں اکثر اپنی بیماری میں تجربہ کرتی ہوں. جب مجھے بیماری میں کوئی ایسے وسوسے یا کوئی ایسی چیز یا ڈپریشن ہو جائے تو مجھے اتنا خوف آتا ہے اس سے. مجھے اس وقت یہ جو فیلنگ آ رہی ہے نا، تو ابھی تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری بات، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہی حال میرا موت کے وقت ہوا تو کس قدر خطرناک بات ہے. بالکل. ہم سب کو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو تو ہم کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اللہ کا ذکر، دعا، عبادت کتنی جاری رکھتے ہیں. اور اگر بخار ہو جائے یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی چوٹ ہی لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی اور کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اس میں کہیں ہم شیطان کا ترنے والا تو نہیں بنتے، اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے. جی استاذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی مثال بھی اس میں ہی آئے گی کہ جب ان کو، وہ تو ابو جہل پہنچ گیا تھا نا اور وہ ورغلا رہا تھا، کیونکہ شیطان جو ہے بعض اوقات خود اور بعض اوقات انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 15 ہے تجنید النساء للفساد، عورتوں کو فتنے فساد کے لیے استعمال کرنا. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کوئی چیز عورت کی تصویر اور اشتہار کے بغیر بکتی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے استعمال ہوتی ہیں اور کچھ تو عورتوں کے استعمال کی چیزیں بھی نہیں ہوتی، ان میں بھی عورت کا بیچ میں شامل ہونا ضروری. یعنی کس طرح عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیا یہ عورت کی عزت ہے یا توہین، کہ اسے بزنس کا ذریعہ بنا لیا جائے. اور نہ صرف یہ کہ بل بورڈز پہ یا اشتہاروں میں، بلکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ریسیپشنسٹ کے طور پر جہاں پر مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں کس قسم کی لڑکیوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات مارکیٹنگ کے شعبے میں آپ اگر سوچیں گے تو بہت سی ایسی جگہ نظر آئیں گی کہ جہاں خواتین مردوں کے لیے سراسر فتنے کا سامان بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے گھروں کے اندر جتنے پرابلمز اور پریشانیاں اور بچوں کی تربیت پہ جو اثرات آتے ہیں اس کے قصے گھر گھر میں ہیں. کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہ گئی. تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ عورت کو استعمال کر کے معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیلایا جائے. جی اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ عورتوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تزیین میں آ جاتا ہے نا، وہ اس کو اپنی بڑائی بھی سمجھتی ہیں. مطلب یہ بھی ایک شیطان کا ہی فتنہ ہے نا کہ وہ اس کو اس طرح ڈیسیو کر رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کے لیے ہیں، لیکن یہ بیسکلی ان کی بے عزتی مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک ہے. جی بھرتی کا انہوں نے جو ٹائٹل دیا نا کہ بہت بڑے پیمانے پہ بھرتی کرنا عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو میں سوچی تھی کہ یہ جو ویسٹ میں فیمنسٹ موومنٹ چلی تھی اور اس نے مدرہڈ کو اور بینگ اے وائف اور جو عورت کے اصل رولز تھے ان کو اتنا ڈیمین کیا کہ وہاں کی عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ اگر کام نہیں کری باہر جا کے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز جو تھی وہ آ گئی. تو پورا جو فیملی کا انسٹیٹیوشن تھا وہ اس پوری موومنٹ نے جو کہ عورتوں نے ہی چلائی، اور اس کے بعد آگے جا کے وہ مزید سیکس رولز ہی بدل کے رکھ دیے انہوں نے. بالکل. جی استاذہ، دوسرا آج کل جو بہت زیادہ عورتوں میں عام ہوا ہوا ہے وہ فریڈم ہوا ہوا ہے، جس کے نام پر ہر قسم کی بات فیس بک پہ، والز پہ، سوشل میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے. ایون کہ مینسز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو ہم چھپائے کیوں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو دکھائیں کیوں؟ جی کیا دکھانے کی بھی چیز ہے؟ چلو مانا کہ چھپانے کی نہیں، تو کیا واقعی دکھانے کی ہے؟ اس طرح تو اپنے جسم سے نکلنے والی ہر گندگی کو دکھائیں آپ لوگوں کو. اور استاذہ اس پہ پھر اتنی لائکس مردوں کی آتی ہیں، لڑکوں کی آتی ہیں کہ بس. نمبر 16 التفریق بین الزوجین، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تفریق پیدا کرنا، ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں کرانا، گھروں میں جھگڑے پیدا کرنا. جی استاذہ، یہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جھگڑے اور یہ تو اس میں استاذہ آج کل جو ہے سیپریشن یا کھلا جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا عورتوں کی طرف سے. مرد نہیں اپنی بیویوں کو چھوڑنا چاہتے لیکن بیویاں جو ہیں وہ الگ ہونا چاہتی ہیں. مجھے بھی کچھ دن پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی خاتون تھی، شادی اس کی ہوئی کوئی لڑکی اور پھر 2 بیٹے تھے اور ہسبینڈ بھی بہت اچھا ویل سیٹل سب کچھ، لیکن اس کو یہی تھا کہ یو آر ناٹ گڈ انف، مجھے اور چاہیے. اس کی ڈیمانڈس تھیں اور اس کو بالکل اگنور کرتی تھی اور پھر ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ نہیں مجھے کوئی اور ملے گا میں چھوڑ جاؤں گی. بہرحال اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی افیئر شروع ہو گیا اور پھر اس بندے نے اس کو کہا کہ تم ابھی تو شادی شدہ ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. اس نے ڈیورس لے لی اپنے ہسبینڈ سے اور ڈیورس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا
اور بچے بھی گئے, ہسبینڈ بھی گیا, اور پھر وہ اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ پھر وہ غلط چیزیں اور ڈرنکنگ اور ان سب چیزوں میں انوالو ہو گئی. تو کس طرح ناشکری سے چیز شروع ہوئی اور پھر کیسے ہوتے ہوتے اینڈ کیا ہوتا ہے انسان کا؟ چلیے آگے چلتے ہیں.